بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج اٹھے، تھوڑی سی گروسری کرنی تھی تو پہلے راستے میں ایک چیریٹی شاپ آئی جس کو لنڈا بازار کہتے ہیں ہم پاکستان میں۔ تو جناب میں یہاں پہ جب بھی راستے میں آتی ہے گروسری شاپ کے راستے میں تو میں ہمیشہ جاتی ہوں۔ مجھے یہاں سے بڑا مزہ آتا ہے کرافٹ کی چیزیں دیکھنے کا۔ تو میں بڑی کرافٹی ہوں، مطلب مجھے سلائی آتی ہے، کڑھائیاں سلائیاں چیزیں بنانی، مجھے بہت مزہ آتا ہے اور مجھے اتنا تھراپیوٹک فیل ہوتا ہے صرف سوچنے کے بارے میں کہ میں کوئی کرافٹ کا کام کر رہی ہوں۔ تو بس یہ دیکھیں، پھر ہم نے اس سے پہلے راستے میں ہم جتنی بھی چیزیں آ رہی تھیں کرافٹ کے کارنر تک پہنچنے تک، تو میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہاں کی جو ہماری لنڈے کی دکانیں ہوتی ہیں وہ کتنی خوبصورتی سے سجی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم وہ جو ایک ہوم اسٹور آئی کیا ہم وہاں آئے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی بہت ہی پیاری ڈیکوریشنز ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں پرانا ٹیلی فون ایک زمانے میں ہوتا تھا، جب ہمارے گھر پہلا فون لگا تھا وہ ایسا ہی تھا، بلیک کلر کا، اتنا ہیوی۔ اب تو خیر وہ لینڈ لائنز یوز ہی نہیں ہوتے۔ تو میں جب بھی ادھر اس شاپ میں آتی ہوں نا تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں گھوم کے ہر چیز دیکھوں، میں آئیڈیاز لیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا جو ڈیکور کرتے ہیں وہ بھی کوئی ایسے ہی ایکسپرٹس ہی ہوتے ہیں۔ یہ صرف چیزیں لوگ جہاں پہ جب چیریٹی میں چیزیں دیتے ہیں تو لوگ بس یہاں رکھ نہیں دیتے، بس ان کو پراپر بڑا خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوم کارنر ہے، ہوم سیکشن ان کا، اور وہ ہر چیز کو ایک ڈیکوریشن کے ساتھ انہوں نے کلر میچنگ کر کے اور ہر اپنے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اپنے چیریٹی شاپ کے ہوم کارنر کو۔ کتنا اچھا لفظ ہے چیریٹی شاپ۔ جب میں اپنی امی کو بتاتی تھی نا امی یہاں پہ چیریٹی شاپس کیسی ہیں، تو میری امی کہتی ہوتی تھی کہ جب میں انگلینڈ آؤں گی نا تو تم نے مجھے دکھانا ہے۔ میں جب سن کے نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ میں تمہارے منہ سے جب سنتی ہوں کہ امی انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کی ہوتی ہیں ہر چیز کو، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں تمہارے منہ سے سن کے میں آؤں گی تو مجھے تم بتا دینا کدھر کدھر ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ میری امی بڑی اچھی، بڑی کرافٹی تھیں، امی بڑے اچھے کپڑے سیتی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میں امی کے پاس بیٹھ کے تو گڑیوں کے کپڑے اپنی سیتی ہوتی تھی۔ اور میں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب میں بی اے تک پہنچ گئی تھی تب تک میرے پاس 14 ڈالس تھیں، 14۔ اور میں جب ہاسٹل چلی گئی پنجاب یونیورسٹی تو بس وہ پھر وہاں پہ مجھے اپنی ساری گڑیوں کو پیچھے چھوڑ کے آنا پڑا۔ تو وہ بس اس کے بعد شاید کچھ بچ گئی، تو وہ جب میری بھتیجی پیدا ہوئی، بھانجی پیدا ہوئی، تو پھر میں نے کچھ شاید ان کو دے دی، وہ کھیلتی تھیں۔ تو یہ جناب میں بس راستے میں رک گئی، ابھی تک کرافٹ کارنر میں جاتے جاتے بس یہ اتنی اٹریکٹیو ڈیکوریشن ہوتی ہے ان کی، اتنی اچھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ میں رک کے اس کو میں اگنور نہیں کر سکتی، مجھے رکنا پڑتا ہے۔ مجھے بہت شوق ہے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا، اور ایسے میری امی کو بھی بہت شوق ہوتا تھا، وہ جتنا ہمارے پاس ہوتا تھا میری امی بڑے طریقے سے میری امی گھر کو رکھتی تھیں۔ خیر میرے ہسبینڈ نے اشارہ کیا جاؤ جس کام کے لیے آؤ، جاؤ وہ کرو، تو میں جی یہاں دیکھیں کرافٹ سیکشن میں آ گئی ہیں، دیکھیں کتنے اچھے یہ ان کے پاس پیسز لٹکی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں وہ گئی، وہ جو رول تھے ان کی طرف، کیونکہ مجھے کچھ میں نے کوئی اپنے جاب کے لیے، اپنی کام کے لیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کرنا تھا، تو میں کچھ چیزیں یہاں سے دیکھ رہی تھی کہ میں کیا یہاں سے خریدوں تاکہ ہم تھوڑی سی اپنی منی بچا سکیں۔ ویسے تو میں اپنی جیب سے آف کورس میں نہیں کروں گی، میں جو بھی بائی کرتی ہوں ہمیں منی مل جاتی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی بچت کر سکتی ہوں میں سستی جگہوں سے چیزیں خرید کے تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پروجیکٹس کروں، جب میں ان کے ساتھ کرافٹ کے آرٹ اور کرافٹ کے پروجیکٹس کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنی، مجھے بہت مزہ آتا ہے کرافٹ سیکشن میں، اور میں نے اتنا کرافٹ کا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب مجھے کبھی کبھی ہی ٹائم ایکچولی ملتا ہے، زیادہ تر ٹائم نہیں ملتا، ظاہر ہے فل ٹائم جاب کے ساتھ۔ اور کرافٹ مجھے اپنی چیزوں کو دیکھ کے ہی نا بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، اپنے کرافٹ کی چیزیں جس میں میرے پاس وولز ہیں، کروشے، سلائیاں، کپڑے، لیسز، بٹنز، نلکیاں۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری اون کے کلر ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے لاسٹ ٹائم میری امی نے میں اپنی امی کو کہتی تھی امی یہاں پہ نلکیاں بہت ایکسپینسو آتی ہیں، تو میری امی نے نا مجھے بہت زیادہ ایک بیگ بھر کے نلکیوں کا بھیجا، پھر میرے بھائی نے بھی مجھے ایک بھیجا۔ تو وہ ویسے ہی میری امی نے جو مجھے جس 15 سال 14 سال پہلے جس بیگ میں نلکیاں ڈال کے بھیجی تھی نا، وہ ابھی بھی اسی بیگ میں ویسے ہی پڑی ہیں۔ میرا دل نہیں کرتا اس شاپر میں سے نکالنے کو کہ یہ میری امی نے اپنے ہاتھوں سے اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو خیر بس یہ ادھر سے فارغ ہوئے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جلدی کرو، جس کام کے لیے آئی ہو وہ کرو اور نکلو پھر تاکہ ہم اصل جائیں۔ میرا آج کریلے کھانے کو بہت دل کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو کچھ سبزیاں لیتے ہیں، تو ہم اس سبزیوں والی شاپ کی طرف گئے۔
اور یہ دیکھیں جی میرے ہسبینڈ کو کریلے نظر آئے بیگز میں. یہ اصل میں جب یہاں سبزیاں تھوڑی سی مس جاتی ہیں یا مسنا شروع ہونے والی ہوتی ہیں تو یہ سبزیوں والے ان کو شاپرز میں ڈال کے 1 پاؤنڈ کا بیگ لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے دوانے ادھر پڑے ہوئے ہیں, اتنے پیارے کھکھڑیاں, رنگ دیکھیں ذرا ان کی, تو اتنا بڑا ہے تو میں تو اٹھا بھی نہیں سکتی اس کا. تو بڑا مزہ آتا ہے, اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ادھر سے, لیمنز, ہر چیز. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ سستی کر دیتے ہیں جب ان کی وہ خراب ہونے والی ہوتی نہیں ہیں, لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب 1-2 دن رکھ لیا تو اب ہم اس کو سیل میں لے آئیں, تو وہ پھر ایسے بیگز بنا کے تو دکان والے ان کو لگا دیتے ہیں سیل میں, پاؤنڈ کا ایک بیگ. تو خیر اس کے بعد ہم نے کہا چلو جی آج ہم تھوڑی سی شاپنگ کر لیں. کریلے بھی دیکھیں تو یہاں میرے ہسبینڈ, یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی دوانی اتنی پیاری, یہ تو میرے ایک ہاتھ میں پوری آ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں ذرا کتنے پیارے ہیں. تو یہ میرے ہسبینڈ کا ایک سٹائل ہے, یہ جب لیتے ہیں کھکھڑی اور دوانا, موسٹ آف دا ٹائم ہی از ویری لکی کہ ان کے خریدے ہوئے ان کو پتہ ہے وہ ٹھنڈ میٹھے نکل آتے ہیں. وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں کیسے. یہ جی ہمیں فریش کریلے نظر آ گئے. میرے ہسبینڈ نے کہا بیگ اس والے کیوں لیتی ہو, تم جا کے فریش لو. میں لے جاتی ہوں, بے شک میں نے اسٹریٹ اوے آج نہیں پکانا تھا, لیکن ہم لوگ لے کے نا تو کاٹ کے تو ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ جب بنانا ہوگا تو فریزر میں سے نکال کے تو ان کو ہم بنا لیں گے. میں ان کو فرائی کر کے رکھوں گی. تو بڑا جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں نا فل ٹائم, وہ اپنے شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہیں کہ ہم جب ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ کو باہر کریلوں کے پاس چھوڑ کے تو میں اندر آ گئی اور فروٹ سیکشن میں, اور اتنی پیاری مینگوز کی اسمیل یہاں پہ پھیلی ہوئی تھی, اتنے پیارے فروٹس, ایپلز اینڈ ایوری تھنگ سو فریش, اور بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی. اچھا میری فیوریٹ سبزی جو ہے نا وہ ہے پھلیاں. انگلینڈ آ کے مجھے پھلیاں نہیں ملی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان گئی انگلینڈ سے آ کے 1 سال بعد, تو میں نے سب کو کہا کہ سب لوگ پھلیاں بنا کے رکھیں, میں نے آ کے بس پھلیاں ہی کھانی ہیں 19-20 دن. تو میری امی نے, میری پھپھو نے اتنی زیادہ پھلیاں رکھ لی تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اچھا یہ دیکھیں میرے ہسبینڈ کا خیال ہے کہ دوانا, خیال نہیں بلکہ یقین ہے 99% ٹھیک ہے, یہ جو نشان ہوتا ہے نا دوانے پہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹھا ہے. جتنا اورنج ہوگا نا اسپاٹ اتنا ہی میٹھا دوانا ہوگا. تو یہ ہمارا 99% ٹھیک ہوتا ہے. یہ دیکھیں پھلیاں, بیک ٹو پھلیاں, یہ پھلیوں کا سائز ادھر سے ملتا ہے, اس کو کھولیں تو اس کے اندر ہارڈلی 1 دانہ نکلتا ہے. اور میری حسرت ہے کہ انگلینڈ سے, مجھے نہیں پتہ کسی اور شہر سے ملتی ہیں کہ نہیں, پر ریڈنگ سے نہیں ملتی, اور میری حسرت ہے کہ پھلیاں ملیں اور میں بس پھلیاں کھاؤں دن رات, مجھے اتنی پسند ہے. یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے مرونڈے مجھے نظر آئے, یہ جو تلوں کے ہوتے ہیں, ہم تو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو مرونڈے کہتے تھے. آئی تھنک ان کو یہاں پہ کرسپی رائس بالز بھی کہہ لیتے ہیں. یہ دیکھنے میں اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ وہ میں نے لیا نہیں. میں تھوڑا سا آج کل کر رہی ہوں ٹرائنگ ٹو بی ہیلدی. یہ دیکھیں گونگلو ہم نے لیے. گونگلو میرے چھوٹے بیٹے کو گونگلو گوشت بہت پسند ہے. اچھا میں بس اپنے ہسبینڈ کو بتا دیتی ہوں, وہ کہتے تو مجھے بتا دو لینا کیا. یہ بڑا اچھی شاپنگ کرتے ہیں, دیکھ کے ایک چیز کوئی گلی ہوئی نہ ہو اور مطلب بالکل ٹھیک ہو. میں سم ٹائمز ایکچولی میں تھوڑی سی لاپرواہی کر جاتی ہوں کہ بس جلدی ہے تو نکلو یہاں سے اور لو اپنی شاپنگ کرو. میرے ہسبینڈ ایک چیز دیکھ کے اس کو پرکھ کے لیتے ہیں. تو یہ میں نے ادھر وکاس کو بھیجا, میں نے کہا وکاس نے ڈھونڈنی تھیں رسیلی سپاریاں. تو یہ وکاس صاحب کی اب سرچ جاری ہے کہ سپاریاں کہاں پڑی ہیں. تو راستے میں مجھے نظر آ گئی نمکو, یہاں کی اتنی مزے کی نمکو یہاں سے. وہ شام کو ہم چائے کے ساتھ کبھی کبھی لیتے ہیں, جو بیڈ ٹائم ٹی ہوتی ہے, حکیم وکاس کی جو ٹی ہوتی ہے. یہ دیکھیں چاولوں کے سیکشن, یہ مجھے نظر آ گئی میری نمکو. یہ میں نے 2 پیکٹ لیے, اور اتنے مزے کی نمکو کاجو والی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو بس وکاس صاحب اپنی سپاریوں کی ہنٹنگ کر رہے ہیں کہ کدوں تے لبے ادھر سے سپاریاں مل جاتی. پھر مجھے املی کا سوس بھی لینا تھا, اچار بھی لینا تھا. ویسے تو میں اچار لیتی نہیں ہوں, لیکن گرمیوں میں دال چاول اور اچار کا اپنا ہی مزہ. اور یہ مجھے ٹرمرنٹ سوس, املی کا سوس بھی مل گیا. یہ دیکھیں یہ میرا اچار پیارا سا, آئی لو اٹ, میرا پیارا اچار. اور یہ وکاس صاحب آپ کو ملیں گی سپاریاں. وکاس کو کھانے کے بعد نہ سپاری چبانے کا بہت شوق ہے, یا کچھ میٹھا, اگر میٹھا نہیں تو ایک سپاری پکڑ لیں گے. کہ سپاریاں کہاں پڑی ہوئی ہیں.
تو جناب سپاریوں کی ہنٹنگ جاری تھی، اور بس یہ دیکھیں، یہ ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزیں بھی دیکھ رہے تھے مسالے کے، شاید کوئی سیل لگی ہو تو پکڑ لیں، اور یہ وکاس کو مل گئی وکاس کی سپاریاں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔